अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तलमीहात के बारे में। आज हम अपनी इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, उर्दू अदब में एक तलमी इस्तेमाल की जाती है, सजदा-ए आदम। अब ये जो सजदा-ए आदम तलमी है, इसका पस मंज़र क्या है, आज हम ये बयान करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी और वो ज़ुहूर में आए, तो तमाम फ़रिश्तों को हुक्म हुआ कि वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करें। चुनांचे तमाम फ़रिश्ते हुक्म खुदाबंदी बजा लाए, मगर फ़रिश्तों के सरदार अज़ाज़ील यानी इब्लीस ने सजदा नहीं किया और तकब्बुर का इजहार किया और गुरूर से बोला, मैं तमाम फ़रिश्तों का सरदार हूँ और आग से पैदा किया गया हूँ, लिहाजा मिट्टी के बने हुए आदम को सजदा करना मेरी तौहीन है। नाज़रीन, अल्लाह जल्ल शानहू को उसकी ये गुस्ताखी और नाफरमानी पसंद नहीं आई। चुनाचे वो रांदाए दरगाह करार पाया और उसके गले में लानत का तौक डालकर क़यामत तक के लिए ज़मीन पर भेज दिया। दुनिया में ये इब्लीस या शैतान के नाम से जाना जाता है। चुनाचे इब्लीस खुद जहन्नमी है, इसलिए क़यामत तक खुदा के नेक बंदों को तरह तरह से बहकाकर जहन्नमी बनाने की कोशिश करता रहता है। तो नाज़रीन, ये तलमी सजदा-ए आदम जो है, ये इसकी हम एक शेर की मदद से मिसाल पेश करेंगे। गया शैतान मारा एक सजदा के न करने पर, गया शैतान मारा एक सजदा के न करने पर, हज़ारों साल सजदे में जो सर मारा तो क्या मारा। यानी मुराद ये है कि जहाँ अल्लाह जल्ल शानहू का हुक्म है, जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा का हुक्म है, वहाँ और वो इबादात करना ज़रूरी और फ़र्ज़ हैं। और उनसे हटकर अगर कोई भले हज़ारों साल भी कोई लगा रहे, रियाज़तें करता रहे, तो वो किसी काम की नहीं। इसी तरह नाज़रीन, एक और तलमी है, ये तलमी है आदम व हव्वा। आदम व हव्वा, नाज़रीन, इस तलमी के बारे में भी कुछ हम पस मंज़र बयान करते हैं कि शजर फ़िरक़ा आराई तअस्सुब है समर इसका। शजर फ़िरक़ा आराई तअस्सुब है समर इसका, ये वो फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम को। ये वो फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम को। अब नाज़रीन, ये जन्नत से निकलने की क्या हकीकत है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत हम पेश कर देते हैं। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान थे और उन्हीं से नस्ल इंसानी का आगाज़ होता है। आप अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे और आपकी बीवी का नामी था हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, दुनिया में आने से पहले बहुक्म खुदाबंदी ये दोनों हस्तियाँ बहिश्त में रहती थीं, मगर अल्लाह ने उन्हें सख्ती से मना फरमाया था कि बहिश्त की हर नेमत तुम्हारे लिए है, इनको इस्तेमाल करो,
مگر اس درخت کا پھل مت کھانا ورنہ معتوبین میں تمہارا شمار ہوگا، یعنی آپ پر غضب ہوگا۔ ناظرین، چونکہ شیطان کا کام ہی دھوکہ دینا اور برائی کی طرف لے جانا ہے، اس لیے ایک روز دھوکہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو اس شجر ممنوعہ کا پھل کھلا دیا۔ اللہ جل شانہ کو ان کی یہ نافرمانی پسند نہیں آئی اور انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے تقریباً 300 سال تک جدا رہے۔ اللہ جل شانہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ یہ دونوں اپنی غلطی پر سخت نادم تھے اور برسوں رات دن رو رو کر اللہ سے معافی چاہتے رہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ بڑا کریم ہے، اس نے ان کے گناہ معاف کر دیے، بلکہ گناہ نہیں کہنا چاہیے، خطا یا لغزش معاف کر دی، اور پھر میاں بیوی دونوں ایک جگہ آ کر حکم خداوندی سے مل گئے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر انہیں جس قدر سزا ملی تھی، اس سے کہیں زیادہ معافی مانگنے کے بعد ان پر کہیں زیادہ رحمتیں نازل ہوئیں۔ ناظرین، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کی ہی اولاد ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس تلمیح کو اپنے ایک شعر میں بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تلمیح ایک جگہ استعمال کی ہے۔ لکھتے ہیں، توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ اب ناظرین، ایک اور تلمیح کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ ہے آب حیات۔ ناظرین محترم، آب حیات کو چشمہ حیوان بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی نامعلوم علاقے میں یہ پانی کا وہ چشمہ ہے جس کو پی لینے کے بعد انسان قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ غالباً کہا جاتا ہے کہ یہ کوہ قاف کے علاقے میں یہ چشمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو اس چشمے تک رسائی ہو گئی تھی جب اس نے اس چشمہ کے اطراف میں مختلف جانداروں کو سسکتے اور ایڑیاں رگڑتے موت کا منظر دیکھا، تو اس نے آب حیات پینے کا ارادہ تر کر دیا اور بغیر پیے واپس آ گیا۔ اور ناظرین، اس کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کی معیت میں سکندر اعظم، بلکہ اس سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے وہاں، کہ سکندر ذوالقرنین جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آب حیات کے چشمے کی طرف چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے سکندر ذوالقرنین سے فرمایا کہ راستے میں چاہے کچھ بھی نظر آئے تم نے رکنا نہیں ہے۔ اور ناظرین، جب راستے میں ہیرے جواہرات اور موتی اور قیمتی پتھروں کے خزانے نظر آئے، دکھائی دیے، تو سکندر ذوالقرنین ان ہیرے جواہرات کو جمع کرنے کے لیے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا، اور اس دوران حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور بعد میں جب سکندر آپ کے پیچھے گیا تو اسے آپ دکھائی نہ دیے۔ اور اس سے مرزا اسد اللہ خان غالب نے ایک شعر کی صورت میں بھی لکھا ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے،
اب کسے رہنما کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ تو گویا اس شعر میں بھی تلمیح کا استعمال ہے۔ اور یہ ایک اور مثال بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ گدائے میکدا کی شان بے نیازی دیکھ، گدائے میکدا کی شان بے نیازی دیکھ، پہنچ کے چشمہ حیواں پہ توڑتا ہے صبح، پہنچ کے چشمہ حیواں پہ توڑتا ہے صبح۔ یہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر ہے۔ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، لکھتے ہیں، ہے آب حیات اسی جہاں میں، ہے آب حیات اسی جہاں میں، شرط اس کے لیے ہے تشنہ کامی، شرط اس کے لیے ہے تشنہ کامی۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آج چند تلمیحات بیان کی جن میں سجدہ آدم اور آدم و حوا اور آب حیات جیسی تلمیحات شامل ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیکچر سے آپ کو آج بھی کچھ نہ کچھ علم سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے ہمیں مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔